السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج جو میں کہانی آپ کو سنانے والی ہوں یہ بھی بالکل ریئل سٹوری ہے، اور یہ سٹوری ہے اسد کی۔ فرینڈز، اسد 18 سال کا ایک نوجوان لڑکا ہے اور وہ موویز دیکھنے کا بہت شوقین ہے۔ اکثر وہ اپنے گاؤں سے کچھ دور بنے ہوئے سنیما ہال میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر موویز دیکھ لیتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے کے لیے گیا، لیکن شو لیٹ ہو چکا تھا تو اس کے دوست واپس آ گئے، لیکن اسد کہنے لگا کہ میں مووی دیکھ کر ہی واپس جاؤں گا، تو اس لیے وہ اکیلا ہی وہاں رک گیا۔ لیکن جب شو ختم ہوا تو بہت رات ہو چکی تھی، اور اس وقت اسد جب اپنے گھر جانے کے لیے اپنے گاؤں کے راستے پر آیا تو وہ یہ دیکھ کر بہت گھبرا رہا تھا کہ وہ راستہ بالکل سنسان تھا، کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی، کوئی بھی آ جا نہیں رہا تھا۔ تو خیر اسد ڈرتے ڈرتے اپنے گھر کو روانہ ہوا، جا رہا تھا کہ اس کو ایک بوڑھی عورت دکھائی دی جس نے اپنے سر کے اوپر ایک بھاری گٹھری رکھی ہوئی تھی۔ اسد نے اس عورت سے پوچھا کہ اماں جی آپ کدھر جا رہی ہو؟ وہ عورت اسد سے کہنے لگی، بیٹا یہاں پاس ہی میں میرا گھر ہے، میں اپنے گھر جا رہی ہوں، کیا تم مجھے وہاں تک چھوڑ دو گے؟ اسد نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اور اس بوڑھی عورت کی گٹھری اپنے سر پر رکھی اور اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب اس عورت کے گھر پہنچا تو اس بوڑھی عورت کے بہت اصرار کرنے پر اسد کھانے کے لیے وہاں رک گیا۔ پہلے تو اس نے بہت منع کیا، لیکن جب بوڑھی عورت کا اصرار بہت زیادہ ہوا تو اسد نے ہاں کہہ دی اور وہ وہاں کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ بوڑھی عورت کچھ دیر بعد اس کے لیے چاولوں کی ایک پلیٹ لے کر آئی اور پانی لے کر آتی ہوں کہہ کر چلی گئی۔ اسد نے جب وہ چاول کھانے شروع کیے تو یہ دیکھ کر اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ان چاولوں میں انسانی کٹی ہوئی انگلی تھی، جس کے ناخن کے اوپر نیل پالش بھی لگی ہوئی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ انگلی کسی عورت کی ہے۔ یہ دیکھ کر تو اسد بہت گھبرا چکا تھا اور وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگا، اور اتنی دیر میں وہ بوڑھی عورت بھی وہاں آ چکی تھی۔ اس نے جب اسد کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ اسد کا ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا اور ایک باہر، کہ اتنی ہی دیر میں اس بوڑھی عورت نے اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ بہت کوششوں کے بعد اسد نے اپنا پاؤں اس عورت سے چھڑوا لیا، لیکن دروازے پر لگے ہوئے ایک کیل پر لگ کے اسد کا پاؤں زخمی ہو گیا۔ خیر اسد گھبرایا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگا، اور ساتھ میں وہ اللہ کو یاد کر رہا تھا، آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ کچھ دور جا کر اسد کو آواز آئی اس بوڑھی عورت کی۔ اس نے کہا کہ آج تمہیں اس آیت الکرسی نے بچا لیا، ورنہ آج تم میرا کھانا بن جاتے۔ اور پھر اسد نے جب یہ بات اپنے گھر والوں کو جا کر بتائی تو صبح کو کچھ گاؤں والوں کے ساتھ وہ لوگ اس گھر میں آئے اور دیکھا کہ چاولوں کی پلیٹ بھی وہیں پڑی ہوئی ہے، اور بوڑھی عورت جو پانی کا گلاس لے کر آئی تھی وہ بھی فرش پر گرا ہوا ہے، اور دروازے پر لگے ہوئے کیل پر اسد کے پاؤں کا خون بھی لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اسد کی بات پر یقین کر لیا، اور وہ گھر جو بہت عرصے سے وہاں پر بنا ہوا تھا، بہت پرانا گھر تھا، اس گھر کو وہاں سے گرا دیا گیا۔ اور اس کے بعد اسد نے بھی رات دیر تک
گھر سے باہر رہنا بند کر دیا۔ سو فرینڈز، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں رات دیر تک گھر سے باہر نہیں رہنا چاہیے، اور خاص طور پر مغرب کے بعد تو کہا جاتا ہے کہ اس مخلوق کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔